اس زمین پہ جب سے انسان آئے تو وہ اپنی طاقت، خوبصورتی، علم اور شجاعت پہ تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے لگے، اپنے اندر کی خوبیوں پر تکبر کرنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور پرپوتوں سے کہا، یاد رکھنا انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا۔ انسان میں کچھ خوبیاں ہوں تو چند خامیاں بھی ہوں گی، مکمل ذات صرف اللہ کی ہے۔ اپنی بہادری، خوبصورتی اور علم پہ تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو کم سمجھو۔ تو تب سے جب کوئی انسان علم کی بات کرتا تھا یا کسی کو خوبصورت لگتا تھا یا کوئی ایسا کام کرتا تھا جس سے انسان کی بہادری ظاہر ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ رہنے والا اس کے ماتھے پہ یا گال پہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے لگا دیتے تھے تاکہ وہ انسان غرور نہ کرے اور اپنے آپ کو بے عیب نہ سمجھے، اور یوں انسانوں میں یہ رسم عام ہو گئی۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کا بیٹا شیث علیہ السلام اور اس کا بیٹا انوش اور اس کا بیٹا کھیا جو حضرت کینان علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا زمانہ آیا تو وہ بار بار آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ جب اللہ نے کسی بھی چیز کو فضول نہیں رکھا تو یہ ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں، تو یقیناً اس کا اثر بھی انسان پہ ہوگا۔ اور یوں ادھر سے علم نجوم کا آغاز ہوا۔ انہوں نے فرمایا، انسان کے چاروں طرف ایک طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے، ہر بیماری سے حفاظت کرتی ہے۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے، اللہ کی دی گئی کسی نعمت پہ غرور کرتا ہے، تو انسان کی چاروں طرف سے ایک طاقت وجود رکھتی ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر پل اپنے آپ کو پست اور حقیر سمجھو۔ تو جب بھی وہ لوگ علمی باتیں کرتے تھے تو اپنے سیدھے کان کے نیچے مٹی یا کسی کالے پتھر کا ٹیکا لگاتے تھے کہ مکمل ذات تو اللہ کی ہے۔ جیسے جیسے انسان حضرت کھیا علیہ السلام کی اس بات کو سمجھنے لگے تو یوں اپنے بھائیوں، بچوں اور عزیزوں کو یہ کالا ٹیکا لگانے لگے تاکہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ انسان میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ عیب بھی موجود ہوتے ہیں، عیب بھی موجود ہوتے ہیں، عیب بھی موجود ہوتے ہیں۔